جب ہم نے جانا ہی اس کی طرف ہے تو پھر ہم کیوں اپنی زندگی اس سے دور لے کے جا رہے ہیں؟ چاہے وہ دنیا مادی ہو، چاہے وہ گھر کے معاملات ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، کچھ بھی ہو۔ اب جب زندگی اتنی مشکل ہے تو خدا اس مشکل میں ایک مہینہ دے رہا ہے کہ یہ ایک مہینہ، اس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ بوسٹ دے رہا ہے بیسیکلی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں آکسیجن ٹنلز ہیں، آپ اوشینز جو ہیں، ان اوشینز میں آپ نے بچے موویز دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا بعض دیکھیں آپ ڈاکیومنٹریز میں فشز جو ہیں پانی کے اندر بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہوتا ہے کوئی ٹریول، کوئی ٹنل ہے۔ اوشین میں بھی ٹنلز ہیں کہ ایک طرف سے دوسری طرف جو ہیں وہ فشز ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اس طرح آسمان میں بعض آپ دیکھیں پرندے بہت تیزی سے ٹریول کرتے ہیں سیزنز کے اندر۔ زندگی میں بھی آکسیجن ٹنلز ہیں کہ جہاں پر اگر ہم چلے جائیں تو بہت تیزی سے کسی اور طرف جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس ٹنل میں پہنچانا ہے۔ یہ منتھ، یہ اسپرچول منتھ، یہ بندگی کا مہینہ، یہ بیسیکلی ٹنل ہے جو ہمیں ہماری میٹرلسٹک سے ہٹا کر ہمیں اس ٹنل میں ڈالتا ہے کہ اگر چاہو تو تم بہت دور جا سکتے ہو، چاہو تو تم اپنے آپ کو بہت اوپر لے کے جا سکتے ہو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم درک نہیں کر سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک رات، اور اس ایک رات کا بھی حصہ ہے۔ کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بہت کم اولیاء خدا ہیں۔ ہمارے استاد آیت اللہ طہری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ کی علماء میں، کہتا بہت تھوڑے اولیاء جنہوں نے کوئی دعویٰ کیا ہو، یعنی جنہوں نے کلیم کیا ہو کہ دے فائنڈ لیلۃ القدر۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں سید ابن طاؤس، جبکہ انہوں نے خود بھی نہیں کہا کہ ان کا میں کسی کو جانتا ہوں کہ جو لیلۃ القدر کو درک کرتا ہے۔ کیونکہ اصل میں ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ لیلۃ القدر ہمیں کیا ہے، بس عمال کر رہے ہیں، دعا جوشن کبیر پڑھنی ہے، سب یہ پڑھ لیا، بس چلو جی سحری کی اور گھر۔ کبھی محسوس کیا اس رات کو کہ کبھی زندگی میں کوئی لمحہ آیا ہو کہ آئی فیل سم تھنگ ایلس؟ کیسے ہوگا یہ؟ کب ہوگا؟ اصل زندگی گزرتی جا رہی ہے، میں کب درک کروں گا لیلۃ القدر کو؟ کب میری زندگی میں لیلۃ القدر آئے گی؟ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ جب تفسیر بیان ہوتی ہے تو لیلۃ القدر یعنی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ کیا کنیکشن ہے ان ہستیوں کا ان راتوں سے؟ اب یہی تو ہمیں درک کرنا ہے، اسی کو تو ہمیں پہچاننا ہے کہ ہم کس طرح ان تک پہنچیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ تاکہ آپ کو تھوڑا محسوس ہوئے کہ بیوی سیدہ سلام اللہ علیہا کیسے لیلۃ القدر ہے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی ان علماؤں میں سے تھے کہ جن کے لیے آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہ جن کی قبر کم المقدسہ میں شیخین میں ہے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ میں ان کی قبر ڈھونڈ رہا تھا تو خود انہوں نے مجھے اپنی قبر کا بتایا کہ یہ میری قبر ہے۔ یعنی ایسے کہ جو سحر میں گریا، وضو کر کے گریا، پانی کو دیکھ کے گریا، آسمانوں کو دیکھ کے گریا۔ میری زندگی میں کبھی گریا میری اپنے افسوس کے علاوہ ہے؟ کبھی میں نے زندگی میں یہ سوچ کے گریا کہ پروردگار تو نے تو اتنا رحم کیا، تو نے اتنا کرم کیا، میں نے کیا کیا آج تک؟ وہ فرماتے ہیں کہ حر علیہ السلام کی زندگی کیسی بدلی،
کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو روکا، سواری کو روکا، تو کیا کہا؟ امام نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے عزا میں بیٹھے، لیکن حضرت حر نے کیا کہا؟ کہا میں آپ کی والدہ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ بس یہ ایک جملہ کہ بی بی کی نگاہ حضرت حر پہ جو پڑی، حضرت حر شب عاشورہ جہنم اور جنت کے درمیان میں، ایک نگاہ نے حر کو وہاں سے اٹھایا اور کیا مقام دیا، حر علیہ السلام ہو گئے۔ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں یہ ہے لیلۃ القدر، ایک رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ کہاں پہنچ گئے؟ آج آپ حضرت حر کے روزے پہ جائیں، جو بھی امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے وہ حضرت حر کے روزے پر جاتا ہے۔ بڑے بڑے علماء، آیت اللہ آئری شیرازی، جتنے بھی آیت اللہ، جنہوں نے بڑے بڑے حوضے کھولے جا کے، کہتے ہیں ہم نے حضرت حر سے توسل کر کر یہ کام کیا۔ کیا ہے؟ ایک رات۔ خوب ہم 18 19 کی رات، 21 کی رات، 23 کی راتیں جو طا کراتے ہیں، ہم اس کا کیوں انتظار کریں؟ ہم آج سے کوشش کریں کہ ہم لیلۃ القدر کو درک کریں۔ ہم آج رات سے اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ جب ہم لیلۃ القدر تک پہنچیں تو ہمیں لیلۃ القدر محسوس ہو۔ خوب آج کی رات سے ہم پریکٹس کریں۔